بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر دوم کا سبق نمبر 42 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے اپنی گزشتہ بحث کے تتمہ کو۔ جو ہم نے بیان کیا تھا کہ ہماری گفتگو چل رہی تھی دوسرے مقام کے حوالے سے کہ آیا اصول عملیہ میں اگر آپ کسی اصل کے مطابق عمل کر لیتے ہیں، بعد میں آپ کو یقین کی صورت میں کشف خلاف ہو جاتا ہے، آیا اس صورت میں آپ کا عمل مجزی ہوگا یا مجزی نہیں ہوگا۔ کلی طور پر ہم نے مقدماتی طور پہ اصول عملیہ کے حوالے سے گفتگو کی، اور ہم نے کہا تھا ہماری گفتگو جو ہے وہ دو مقامات پہ ممکن ہے، ایک اصول عقلیہ اور دوسری اصول شرعیہ۔ اصول عقلیہ میں ہم نے کہا کہ چونکہ یہاں پہ صرف عقل حاکم ہوتی ہے، حکم ظاہری کا وہاں پہ عمل دخل نہیں ہوتا، اس بنا پر یہ ہماری بحث سے خارج ہے۔ البتہ اصول شرعیہ میں ہماری گفتگو ہوگی، یہ ہماری بحث کا محور اور مرکز ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے گزشتہ درس کے آخر میں بیان کیا تھا کہ ہمارے سامنے کلی طور پر دو طرح کے نظریات آتے ہیں، ایک متقدمین کا، دوسرا متاخرین کا۔ متقدمین نے چونکہ یہ بات بیان کی تھی کہ چونکہ امارہ کے باب میں ہم اس کو طریق الواقع قرار دیتے ہیں، جب امارہ میں عدم اجزاء کے قائل ہو جاتے ہیں تو اصول عملیہ جو کہ صرف مکلف کو حیرت سے باہر نکالنے مددگار ثابت ہوتے ہیں اور کبھی بھی طریق الواقع نہیں ہوتے، اس میں بطریق اولا ہم عدم اجزاء کے قائل ہو جائیں گے۔ لیکن دوسرا نظریہ بیان کریں جائے متاخرین کا۔ فرماتے ہیں متاخرین کا جہاں تک تعلق ہے، فرماتے ہیں ان میں سے بعض علماء جیسا کہ صاحب کفایہ اور ان کے شاگرد رشید جناب محقق اصفہانی کے نزدیک اصول پر عمل کرنے کے بعد کشف خلاف کی صورت میں یہی امر مجزی ہوگا اور آپ کو اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ دو بزرگان صاحب کفایہ اور محقق اصفہانی اس باب میں اجزاء کے قائل ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو اعادہ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ یہی اصول عملیہ جس کے مطابق آپ نے عمل کیا یہی کافی شمار ہوگا۔ البتہ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ جو بزرگان اس بات قائل ہیں ان کا قول صرف موضوعات کے باب میں ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے احکام کے باب کا، احکام کے باب میں فرماتے ہیں یہ عدم اجزاء کے ہی قائل ہیں، جس طرح کے دیگر بزرگان قائل ہیں۔ فرماتے ہیں موضوعات میں یہ کیوں اجزاء کے قائل ہوئے جب احکام میں قائل ہوتے ہیں؟ ہم نے کہا تھا احکام اور موضوعات کا حکم ایک جیسا ہے۔ فرماتے ہیں احکام میں عدم اجزاء کے قائل ہیں، لیکن موضوعات میں اجزاء کے قائل ہیں۔ فرق کیوں ہے؟ فرماتے ہیں فرق اس لیے کہ ان کے ہاں یہاں پہ ہمارے پاس دو طرح کی دلیلیں ہیں، دو طرح کی دلیلوں کے گروہ موجود ہیں۔ پہلا گروہ فرماتے ہیں ان دلیلوں کا ہے کہ جو کسی چیز کے اجزاء اور شرائط کو بیان کرتی، جیسے لا صلاۃ الا بطہور، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یا مثال کے طور پہ جتنی بھی شرائط ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ جتنی بھی شرائط ہیں، یہ جتنی بھی اجزاء کو بیان کرنے والی دلیلیں ہیں، یہ کیا کہتی ہیں؟ نماز میں طہارت شرط ہے، نماز میں وضو شرط ہے، وضو میں فلاں چیز شرط ہے، نماز میں فلاں چیز شرط ہے، الی آخری عبادات کو بیان کرتی ہیں، تمام چیزوں کو بیان کرتی ہے، تو ان میں اجزاء اور شروط کو بیان کرنے والی دلیلیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ دوسری جانب سے دیکھیں، فرماتے ہیں وہ دلیل جو اصول عملیہ کی حجیت کو بیان کرتی ہیں، جیسا کہ اصل طہارت ہے، اصل حلیت ہے، استصحاب وغیرہ۔ فرماتے ہیں یہ جتنی بھی ساری دلیلیں کیا کرتی ہیں؟ یہ اصول عملیہ کو ہمارے لیے حجت قرار دیتے ہیں۔ گویا کہ ہمارے پاس دو طرح کی دلیلیں ہیں، ایک وہ دلیلیں جو کسی چیز کے جز یا شرط ہونے کو بیان کرتی ہیں، اور دوسری وہ دلیلیں جو خود اصول عملیہ کو ہمارے لیے حجت قرار دیتی ہیں۔ فرماتے ہیں دلیلوں کا جو دوسرا گروہ ہے، جو اصول عملیہ والا گروہ ہے، فرماتے ہیں اجزاء اور شروط والے گروہ کے اوپر حاکم ہے۔ حاکم سے مراد کے یعنی یہ والا جو اصول عملیہ والا گروہ ہے، یہ اجزاء اور شروط والے گروہ کی تشریح اور وضاحت کر رہے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ فرماتے ہیں یہ مطلب ہے کہ جو دلیل حاکم ہوتی ہے وہ دلیل محکوم کی جب تفسیر کرتی ہے، اس کی تشریح کرتی ہے، اس کی وضاحت کرتی ہے، تو اس میں دو ممکنہ صورتیں ہوتی ہیں۔ کبھی وہ دلیل محکوم کو مضیق کر دیتی ہے، یعنی اس کے دائرے کو تنگ کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس دلیل وغیرہ کہتی ہے کہ اکثر کے اوپر بنا رکھو، یعنی جب بھی تم بنا رکھو تو نماز میں شک ہو جائے تو اکثر کے اوپر بنا رکھو، 3 4 میں شک ہو تو 4 پر بنا رکھو، 2 4 میں شک ہو تو 4 پر بنا رکھو۔ فرماتے ہیں اکثر پر بنا رکھنے کا حکم ہے، لیکن دوسری جانب سے دیکھیں تو جو دلیل حاکم اس کے اوپر وہ کون سی والی ہے؟ وہ کیا کہتی ہے؟ کثیر الشک لا شک علی کثیر شک۔ اگر کثیر الشک کو شک ہو رہا تو اصلا شک نہیں ہے۔ جو اکثر پر بنا رکھنے والا حکم ہے وہ کثیر الشک کو نہیں ہے، یعنی اکثر پر بنا رکھنے کا دائرہ وسیع تھا، کثیر الشک والی دلیل نے کیا کر دیا؟ اس کے دائرے کو تنگ کر دیا۔ تو ہمارے پاس اس نے کیا کیا؟ دلیل حاکم نے دلیل محکوم کے دائرے کو کیا کر دیا؟ تنگ کر دیا۔ اور کبھی وہ اس کا برعکس ہوتا ہے کہ جو دلیل حاکم ہوتی ہے وہ دلیل محکوم کو مؤسسہ کر دیتی ہے، اس کو وسیع کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پہ پہلی دلیل آگے کہتی ہے کیا؟ دلیل محکوم اکرم العلماء، علماء کا اکرام کرو۔ بعد میں دلیل حاکمہ کیا کہتی ہے؟ المتقی عالم، یعنی علماء کے دائرے کو وسیع کرتی ہے، اور جو متقین ہیں ان کو بھی علماء میں شامل کر کے ان کے اکرام کا حکم لگاتی ہے۔ گویا کہ یہاں پہ علماء کا دائرہ کیا ہو جاتا ہے؟ وسیع ہو جاتا ہے۔ دلیل حاکم کیا کر رہی ہے؟
دلیل محکوم کے دائرے کو وسیع کر رہی ہے۔ فرماتے یہاں پہ جو اصول عملیہ کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اجزاء و شروط پر حاکم ہے، فرماتے وہ دوسری والی صورت ہے، پہلی والی صورت مراد نہیں کہ جہاں پہ یہ اصول عملیہ شرائط اور اجزاء کے باب کیا کرتے ہیں، توسیع کرتے ہیں، اس کے افراد میں اور اس کے مصادیق میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ فرماتے ہم بیان کرتے ہیں وہ اس طرح کے دلیل شرط کیا کہتی ہے کہ تمہیں ہر حال میں طہارت کا علم واقعی ہونا ضروری ہے، یعنی احراز یقین ہونا چاہیے، تمہیں احراز و یقین ہونا چاہیے کس بات کا کہ طہارت یہاں پہ ہے، طہارت کا علم واقعی ہر حال میں ضرور ہے، طہارت کا علم واقعی ہونا ہر حال میں ضروری ہے۔ اگر تمہیں طہارت کا علم ظاہری ہوگا، دلیل شرط کہتی ہے یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہوگا۔ لیکن دلیل اصل کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ جب تک یقین نہ ہو اور عدم طہارت کا تمہیں شک بھی ہو تب بھی طہارت تمہارے ثابت ہے، جب تک تمہیں یقین حاصل نہ ہو جائے کہ یہاں پہ نجاست ہے۔ فرماتے جب تک نجاست کا یقین نہیں ہو جاتا، اگرچہ آپ کو طہارت کے بارے میں شک ہی ہے، پھر بھی وہ آپ کے لیے طہارت کو ثابت کر دیتی ہے۔ یعنی اگر ہم شرط کی دلیل کو دیکھیں وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے واقعی کا ہونا ضروری ہے۔ اصل کی دلیل کو دیکھیں وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے ضروری نہیں ہے واقعی بلکہ ظاہری ہونا بھی تمہارے لیے کافی ہے۔ گویا کہ اس دلیل اصل نے کیا کر دیا؟ اس دلیل شرط کے دائرے کو وسیع کر دیا اور کہا کہ طہارت کا علم واقعی ضروری نہیں بلکہ علم واقعی ہو تو بھی کافی، علم ظاہری ہو تو بھی کافی شمار ہوگا۔ پس اس بنا پر اگر کوئی شخص اصل کے مطابق عمل کرے اور بعد میں کشف خلاف ہو کہ طہارت واقعی نہیں تھی، فرماتے کوئی مسئلہ نہیں، طہارت واقعی تو نہیں تھی لیکن طہارت ظاہری تو بہرحال اپنی جگہ پر موجود ہے۔ فرماتے یہاں پہ اعادہ کی اصلاً ضرورت نہیں ہوگی، قضا کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ یہی والا جو اس نے امر ظاہری انجام دیا تھا، جو اصل پہ عمل کیا تھا، یہی اس کے لیے کافی شمار ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کہا تھا طہارت ہونی چاہیے، بھلے طہارت واقعی نہ صحیح لیکن طہارت ظاہری تو اپنے حال پر موجود ہے۔ جب طہارت ظاہری ہے فرماتے اس کے ہوتے ہوئے پھر یہاں پہ فرماتے ہیں کہ آپ کو اعادہ یا قضا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، چونکہ یہ والا علم پہلے والے شک اور دلالت کو دور کر رہا ہے۔ اس بنا پر جو آئندہ کی عبادات ہوں گی ان کے لیے تو آپ کو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا، لیکن جو گزشتہ آپ کے اعمال ہیں ان کے لیے دوبارہ نئے سرے سے آپ کو وضو کرنا نہیں پڑے گا۔ البتہ اس قول پر محقق نائینی نے اشکال فرمایا، جس کو اختصار کی وجہ سے پسند یہاں بیان نہیں کرتے اور کہتے ہیں ہماری بنا چونکہ اختصار کے اوپر ہے اور اس کو ہم یہاں پہ ترک کر رہے ہیں۔ وَمَعَ هَذَا فَقَدْ قَالَ قَوْمٌ مُتَأَخِّرِينَ، فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس مع هذا کا تعلق پچھلی بات کے ساتھ ہے کہ متقدمین نے کیا کہا تھا کہ چونکہ ہمارے پاس اولویت ثابت ہوتی ہے، اس اولویت کی بنا پر ہم اس باب میں جو ہے وہ عدم اجزاء کا حکم لگاتے ہیں۔ لیکن فرماتے اس کے باوجود متأخرین میں سے بعض افراد ایسے ہیں جو کہ اجزاء کے قائل ہیں۔ کون ہے وہ؟ منہم شیخنا صاحب الکفایہ وتابعہ تلمیذہ استاذنا الشیخ محمد حسین الاصفہانی، فرماتے ہیں کہ صاحب کفایہ اور ان کے شاگرد رشید جو کہ مرحوم مظفر کے استاد محترم ہیں شیخ محقق محمد حسین اصفہانی، ولیکن ذالک فی خصوص الاصول الجاریۃ لتنقیح موضوع التکلیف تحقیق متعلق ہے۔ البتہ فرماتے یہ جو اجزاء کے قائل ہوئے، احکام میں قائل ہوئے، فرماتے یہ صرف قائل ہوئے ان اصول میں جو کہ موضوعات میں اور متعلقات کی تحقیق میں جاری ہوتے ہیں۔ فقط ان اصول میں یہ افراد اجزاء کے قائل ہیں، احکام شرعیہ میں اجزاء کے قائل جیسا کہ قاعدہ اصالۃ الطہارت جیسے اصالۃ الحلیت ہے یا استصحاب طہارت و استصحاب حلیت ہے، دون الاصول الجاریۃ فی نفس الاحکام، البتہ ان اصول میں یہ اس بات کے قائل ہیں جو کہ احکام میں جاری ہوتے ہیں۔ فرماتے ان کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے ومن شاہد الرأی عندہ، ان کی دلیل یہ ہے کہ اعتقادہ بأن دلیل الاصل فی موضوعات الاحکام موسع لدائرۃ الشرط او الجزء المعتبر فی موضوع التکلیف و متعلقہ، فرماتے ہیں کہ ان کی رائے یہ ہے اور ان کی دلیل یہ ہے کہ وہ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ موضوعات کے باب میں جو اصول عملیہ والی دلیل ہے، فرماتے ہیں وہ کیا کرتی ہے؟ وہ موسع لدائرۃ الشرط او الجزء، یہ ان دلیلوں کی توسیع کرنے والی ہوتی ہے کہ جس میں کسی چیز کی شرط یا کسی چیز کی جزئیت کو بیان کیا گیا ہو۔ کون سی جز اور شرط؟ کہ المعتبر فی موضوع تکلیف و متعلقی، جو کسی موضوعات میں اور کسی متعلق کے اندر جو شرط یا جز معتبر ہوتا ہے اس کے دائرے کو وسیع کرنے والی ہوتا ہے۔ مثال سے واضح کرتے ہیں، مطلب بأن یکون مثل قول علیہ السلام کل شیء نظیف
حتی تعلم انہ قذر، ہر شے تمہارے لیے پاک و پاکیزہ جب تک کہ اس کی نجاست کا تمہیں علم حاصل نہیں ہو جاتا۔ فرماتے ہیں یدل علی، اس بات دلالت کرتی ہے کہ ان کل شیء قبل العلم بنجاستہ محکوم بطہارتہ، جب تک آپ کو نجاست کے بارے میں علم حاصل نہیں ہو جاتا، یعنی شک کی بات نہیں کریں، ظن کی بات نہیں کریں، علم کی بات کریں، جب تک نجاست کے بارے میں آپ کو علم حاصل نہیں ہو جاتا، محکوم بطہارہ، اس چیز کی طہارت کا حکم لگایا جائے گا۔ اور طہارت کا حکم لگانے کا مطلب کیا ہے؟ والحکم بطہارتہ حکم بترتیب آثارہا و انشاء الاحکام التکلیفیہ والوضعیہ التي منها الشرطیہ۔ فرماتے ہیں طہارت کے حکم لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جتنے بھی آثار ہیں اس کو اس کے اوپر مترتب کیا جائے، اور جتنے بھی احکام تکلیفیہ اور وضعیہ ہیں ان کا وہاں پہ انشاء کیا جائے، ان کو لاگو کیا جائے کہ جنہی احکام وضعیہ میں سے کیا ہے اس کا شرط ہونا ہے، یعنی خود کیا ہے وہ شرط اس کے افراد میں شامل ہے، شرط کا دائرہ کیا ہو جائے گا اس حکم کی وجہ سے وسیع ہو جائے گا۔ فتصح الصلاۃ بے مشکوک طہارت، فرماتے اس اصل کی وجہ سے کیا ہو جائے گا اس شرط کا دائرہ بھی وسیع ہو جائے گا، جو کیا کہہ رہی تھی جب تک تمہیں علم حاصل نہیں ہوتا، فرماتے اس کا دائرہ بھی وسیع ہو جائے گا، تو پس نماز آپ کی صحیح ہوگی بے مشکوک طہارت، مشکوک طہارت میں بھی آپ کی نماز صحیح ہوگی، کما تصح بطاہر الواقع، جس طرح کہ طہارت واقع میں آپ کی نماز صحیح ہے ویسے ہی طہارت مشکوک میں بھی آپ کی نماز صحیح۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس اصل عمل یہاں کر کیا کیا ہے اس شرط اور اس جز کے دائرے کو مزید وسیع کر دیا ہے، اس بنا پر یہاں پہ حکم واقع کا ہونا ضروری نہیں بلکہ حکم ظاہری یہاں پہ کافی شمار ہوگا۔ وَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ أَن يَكُونَ الشَّرْطُ فِي الصَّلَاةِ حَقِيقَةً أَعَمَّ مِنَ الطَّهَارَةِ الْوَاقِعِيَّةِ وَالطَّهَارَةِ الظَّاهِرِيَّةِ، کہ یہاں پہ نماز میں جو شرط طہارت قرار دی گئی ہے اس میں صرف طہارت واقعیہ کا ہونا ضروری نہیں بلکہ وہ طہارت واقعیہ کو بھی شامل ہوگی اور طہارت ظاہریہ کو بھی شامل ہوگی۔ وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، جب صورتحال ایسی ہے، فَإِذَا انْكَشَفَ الْخِلَافُ، جب آپ کو برخلاف ظاہر ہو جائے، لا يكون ذلك موجبا لانکشاف فقدان العمل لشرطہ، تو فرماتے ہیں یہ اس بات کا موجب نہیں بنے گا کہ چونکہ یہاں پہ شرط موجود نہیں ہے لہٰذا عمل کو بھی فقدان شمار کیا جائے اور کہا جائے کہ اصل یہاں پہ آپ نے مصلحت واقعی کے مطابق عمل کیا نہیں ہے، بلکہ فرماتے بل یکون بنسبت الیہ من قبیل ارتفاعہ من حین ارتفاع الجہل، فرماتے اس صورت میں یہ آپ کے لیے مرتفع شمار ہوگا کہ یہ آپ کی جہالت کو مرتفع کر دینے والا ہوگا، یعنی گزشتہ احکام جو ہوں گے فرماتے ہیں ان کے لیے آپ کی فقدان کو قرار نہیں دے گا بلکہ آئندہ جتنے احکام ہوں گے ان کی نسبت کیا کر دے گا آپ کی جہالت کو مرتفع کر دے گا، کہے گا کہ آئندہ جتنے اعمال تم نے انجام دینے ہیں اس کے لیے طہارت واقعیہ تمہارے لیے ضروری ہے، لیکن جو پچھلے احکام تھے اگرچہ وہاں پہ طہارت واقعی نہیں تھی لیکن طہارت ظاہری تو بہرحال موجود تھی، فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے کافی شمار ہوگا۔ فلا يتصور حينئذ معنى لعدم الاجزاء بالنسبت الى ما اتى به شک، فرماتے شک کی صورت میں اس نے جس عمل کو انجام دیا ہے اس عمل کی نسبت عدم اجزاء کا یہاں اصلاً کوئی معنی بنتا ہی نہیں۔ کیوں نہیں بنتا؟ اس لیے کہ یہاں پہ طہارت ظاہری موجود ہے، اس نے کہا تھا کہ طہارت ہونی چاہیے چاہے ظاہری ہو چاہے واقعی ہو، والمفروض ان ما اتى به یکون واجدا لشرطہ المعتبر فیہ تحقیقا، اس لیے کہ اس نے اس عمل کو انجام دیا کہ جس میں وہ والی شرط پائی جاتی ہے جو کہ اس میں حقیقی طور پر معتبر تھی۔ کیوں؟ باعتبار ان شرطہ هو الاعم من الطہارت الواقعیۃ والظاہریہ حین الجہل، اس لیے کہ جہل کی صورت میں کہا تھا کہ تمہارے طہارت واقعیہ اور طہارت ظاہریہ دونوں ہی کافی شمار ہوگی، اس کا یعنی فقط طہارت ہونی چاہیے چاہے ظاہری ہو چاہے واقعہ ہو۔ فلا یکون فیہ انکشاف للخلاف ولا فقدان لشرط، پس نہ اس میں حکم ظاہری کا برخلاف منکشف ہوگا اور نہ اس میں شرط کا فقدان پایا جائے گا بلکہ وہی جو عمل آپ نے انجام دیا وہی آپ کے لیے مجزی شمار ہوگا۔ البتہ وقد ناقشہ شیخ المرزا النائنی بعدت مناقشات یطول ذکرها ولا یسعها هذا المختصر، مطلب اس کے اوپر میرے استاد محترم جناب مرزا محقق نائنی قدس سرہ نے کچھ اشکالات فرمائے ہیں، فرماتے کہ اگر ان کو یہاں پہ بیان کیا جائے فرماتے ہماری گفتگو لمبی ہو جائے گی، چونکہ ہماری بنا اختصار پر ہے لہٰذا ہم اس کو یہاں پر بیان نہیں کرتے۔ پہلی بات والموضوع من المباحث الدقیقہ التي هي فوق مستوی کتابنا، مطلب چونکہ جو بحث کا موضوع ہے اس میں دقیق علمی ابحاث کو بیان کیا گیا ہے جو کہ اصول فقہ للمظفر پڑھنے والے کی سطحی ذہنی سے بلند ہے، لہٰذا ہم اس کو یہاں پہ نقل نہیں کر رہا۔ تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟
کہ متاخرین میں سے صاحب کفایہ اور محقق اصفہانی کے نزدیک اصول عملیہ میں کشف خلاف کی صورت میں اجزاء کا حکم موضوعات میں لگایا جائے گا، البتہ احکام عدم اجزاء کا حکم ہوگا۔ دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس دو طرح کی دلیلیں، ایک وہ ہے جو اجزاء اور شرائط کو بیان کرتی ہیں، اور دوسری وہ دلیل جو اصول عملیہ کو حجت قرار دیتی ہیں، اور جو اصول عملیہ والا گروہ ہے وہ اجزاء اور شروط والے گروہ پر حاکم ہے۔ حاکم ہونے کی دو صورتیں ہیں، یا محکوم کی تصدیق ہوتی ہے یا محکوم کا توسیہ ہوتا ہے۔ ہماری بات جو ہے وہ توسیہ والے میں، یعنی دوسری صورت میں ہے کہ اصول عملیہ شرائط اور اجزاء کو توسیہ دیتے ہیں، بس اس صورت میں اصلاً شرط کا فقدان صادق نہیں آتا، بلکہ شرط وہاں پہ معنی عام ہوگا جو واقعی اور ظاہری دونوں کو شامل ہوگا۔ البتہ محقق نائینی صاحب کفایہ کے اس قول پر اشکال کرتے ہیں جس کو طوالت کے بنا سے یہاں پہ ذکر نہیں کیا گیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔